ویلکم بیک ونس اگین. اور اگر پاکستان کی پالیٹکس کی بات کریں تو روزانہ ایک نیا کیریکٹر سامنے آتا ہے, اور وہ کیریکٹر ہوتا پرانا ہی ہے لیکن کسی نہ کسی طرح کی روپوشی کے بعد سامنے آتا ہے. اس دفعہ اعجاز الحق کی بات کر رہی ہوں میں. یہ پتہ نہیں کہاں غائب تھے, بہت پرانا پارٹ ہے یہ پاکستان کی پالیٹکس کا, لیکن یہ وقتاً فوقتاً جو ایمرج کرتے ہیں اور جس طرح کی بات کرتے ہیں اس سے پھر یہ بات اور یہ امیج اور ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ڈیسیجن میکنگ کہاں ہو رہی ہے, کون کس کو میسیجنگ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف اور زرداری کو تو سیاست سے ریٹائر کر دینا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ بات وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی ہیلتھ رپورٹ انہوں نے دیکھ لی ہے اور شہباز شریف کی گفتگو بھی انہوں نے سن لی ہے, تو اب اٹ از ٹائم فار دیم ٹو گیو اپ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپریشن فورتھ ٹائم پرائم منسٹر نظر آ رہا ہے. اب فورتھ ٹائم پرائم منسٹر تو صرف نواز شریف ہو سکتے ہیں, تو یہ آپریشن کون چلا رہا ہے کہ آپریشن فورتھ ٹائم پرائم منسٹر نظر آ رہا ہے. انتظامیہ کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کرو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر عوامی امنگوں کے مطابق الیکشن نہ ہوئے تو معاشی صورتحال وہاں چلی جائے گی جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. یہ ایک دم اعجاز الحق صاحب کدھر سے آئے ہیں اور کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے بارشیں ہوتی ہیں نا تو بارشوں کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینڈک بہت سارے نکل آتے ہیں, وہ پھر آپ کے سامنے ادھر ادھر پھدکتے پھر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب سیاسی بارش کا موسم آتا ہے نا تو پھر بہت سارے سیاسی لوگ بھی سامنے آتے ہیں. میں اعجاز الحق صاحب کی تکلیف کو سمجھتا ہوں. دیکھیں فرض کریں کہ میرے والد صاحب پیر ہوتے, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک بڑا وہ بھی بن جاتے, لیگیسی بھی بن جاتی, اور آپ ہوتی ہیں روحانی بیٹی اور آپ گدی لے کے بیٹھ جاتی اور میں لبدا پھردا کہ میں کتنے جاواں, میں کتنے جاواں, میں منجی کتنے ڈاواں, تو پھر میں یہی سڑیاں سٹتا. تو روحانی بیٹے جو ہیں, روحانی بیٹوں نے تو قبضہ کر لیا, وہ فورتھ ٹائم پرائم منسٹر. اچھا یہ فورتھ ٹائم کا بھی میں سن لوں. یہ جو پروجیکٹ نواز شریف ہے نا, یہ تو 1985 سے چل رہا ہے, جب انہوں نے آلموسٹ جب انہوں نے پہلی دفعہ بڑے اپنی نیک کمائی سے ایک بڑی شاندار روحانی سی کوٹھی بنا کے دی ان کو جیلانی صاحب کو, تو اس کے عوض شبھ چونکہ انہوں نے بولا تو پھر انہیں میٹھا میٹھا ملا اور وہ وزیر خزانہ بن گئے. پھر اس کے بعد چل سو چل وہ جتنا گڑ ڈالتے گئے اتنا میٹھا ہوتا چلا گیا. تو یہ کوئی آپریشن فورتھ پرائم منسٹر جو ہے کوئی نیا نہیں ہے, یہ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے نا, چلے جا رہا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے بات تو پریکٹیکلی ٹھیک ہے, بھئی تینوں ہی بیمار ہیں, ٹھیک ہے, اور تینوں کی حالت جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کا ریٹائر ہونا چاہیے, مجھے لگتا ہے یہ جب تک ریٹائرڈ ہرٹ نہیں ہوں گے نا, کرکٹ میں ملک سمجھتا ہے کرکٹ میں ایک اصطلاح ریٹائرڈ ہرٹ, کہ جب کھیلنے والا کھلاڑی کوئی زخمی ہو جائے تو پھر اسے ہم ریٹائر ہرٹ کر دیتے ہیں. انہوں جب تک زخمی نہیں ہوں گے نا انہوں چین نہیں جانا, کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں کون سی خدمت ہے, خفیہ خدمت جڑی رہ گئی ہے ندی تے تینے ہی لگے انہیں کہ کسی طرح خدمت کر لی قوم کی. میرے خیال میں تو جتنا ہرٹ یہ ہو چکے ہیں اس سے زیادہ تو پھر کوئی ہرٹ ہونا رہے گا. میں آپ بتاؤں, وہ جو ہرٹ آپ کہہ رہی ہیں نا, وہ شیشے چڑھا لیں, ڈرائیور کو کہیں ایسے ہی تیز کر دے, اور بعد لوگ جو مرضی کہتے رہے ٹوں 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 چلتا ہو, وہ کہتے ہیں اسی نہیں سن رہے, ٹھیک ہے نا. بندے کے اندر وہ کہتے ہیں, ہسٹری کہتی ہے کہ ایوب خان نے جب ایک پہلی دفعہ یہ سنا تھا نا لفظ, میں پتہ نہیں مجھے آن سکرین کہنا چاہیے کہ ایوب خان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جانور سے ملا کے نا, تو وہ اس نے جا کے کہا میں اب استعفیٰ دے دوں گا, میں یہ لفظ نہیں سن سکتا, ٹھیک ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ایوب خان صاحب کی نواسی نے کہا تھا ان سے, ان کی بیٹی نواسی نے بتایا تھا ہو گئی تھی, مہنگی ہو گئی تھی, تو پاکستان کا ایک بڑا پاپولر نعرہ یہی بن گیا تھا. تو جب ان کی اپنے گھر میں ایک بچے نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو نعرہ سنا, وہاں پہ سنا ہے کہ وہ ہی انہوں نے کہا کیا ہے کہ کافی ہو گیا. ویسے تو تھوڑا 10 سال ہی تھے, تھوڑا سا ٹائم تھا, اگر 10-20 سال اور ہو جاتے تو کیا برائی تھی. اچھا لیکن نہیں, اب صرف ایک نہیں, انہوں نے مہربانی 10 سال بعد سن لیا, وہ 11 سال بعد بھی سن سکتے تھے, قومی مفاد میں انہوں نے 10 سال میں سن لیا, 15 سال یہ ابھی بھی یہ 40 سال کے بعد بھی سننے کو تیار نہیں ہے, یہ بھی دیکھیں. ہاں یہ بالکل سننے کو تیار نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آج بلاول صاحب کی ایک جھلک سی نظر آئی مجھے, بہت عرصے بعد نظر آئی, ویسے جب سے فارن منسٹر نہیں رہے اس کے بعد, اور وہ کہہ رہے تھے, بڑا اٹیک کر رہے تھے نون لیگ کو کہ ہمارے ساتھ ہی ان کے وزیر ہوتے تھے, آج کل نظر نہیں آ رہے, اینڈ دس اینڈ دیٹ. ساروں کی خاموشی, پیپلز پارٹی کی خاموشی,
نون لیگ صرف نواز شریف کی حد تک بول رہی ہے, اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی. اور مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ان کو سب سے زیادہ خاموش رہنا چاہیے, بیکاز ان کی کریڈیبلٹی سب سے لوئسٹ ایپ پہ ہے اس وقت لوگوں میں. لوگ جانتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ کون ہے. وہ اتنا بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں, وہ اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ میں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, مگر اس سے پہلے میں تھوڑا اعجاز الحق صاحب کے تھوڑا کمنٹ کر دوں. ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اجازت لے کے بولتے ہیں. اچھا, اب یہ اس سے زیادہ نہیں میں آپ کو بتا سکتا. سب کچھ کہہ دیا 3-4 مہینے کوئی کیوں رہنا, میں جھوٹ نہیں بول رہے. نہیں ٹھیک ہے, کوئی بیان سنا ہے؟ نہیں میں نہیں بولتی, میں نہیں بولتی, میرا یار بولتا ہے. یہ ایک اچھی بات یہ ہے. لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی جوائن کی نہیں, یہ 3-4 مہینے, میں بس اس سے زیادہ نہیں بات دیکھیں. 3-4 مہینے بڑے خاموش رہے ہیں, کوئی نظر نہیں آیا کہیں نہیں. بس اس کا مطلب ہے کہ کوئی, یہ اچھی بات ہے ان کی خاموشی کا, ان کو پتا ہے. بولتا کیوں نہیں کہ دسنا کہ پچھلی دفعہ جب تھوڑی جی ایفرٹ کی تھی تو ڈانٹ بھی پئی انہوں نے. کل بھی تو شو کرنا نا, آج ہیلا شو کر جائیے پاگل علی. اچھا بات اب کر رہے استحکام پارٹی, اس کا اتنی بڑی ایک چیز ہے, میں حیران ہوں کہ اچھا, اور سوری اس کو ریپرزینٹ جو کر رہا ہے بار بار ٹی وی پہ سب اسکرین پہ, وہ فردوس عاشق کمال. آپ کوئی پی آر کے لیے بندہ ہی اچھا سدا بہار دیکھیں نا, وہ تو ایک سدا بہار شخصیت ہے اور تجربہ ہی بڑا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنا زرداری صاحب کو بتایا کہ آپ بہت عظیم ہیں, ان کو پروٹیکٹ کیا, پھر انہوں نے کافلی کو کیا, پھر خان صاحب کو کیا. آپ کا تجربہ ہی بڑا ہے. وہ تو مجھے لگتا ہے آپ ان کے پیچھے دیوار بھی کھڑی کر دیں گے تو کوئی شاید میرا رانا اور میں 2 بندے ہوں گے, باقی تو ہر بندے کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا, ہر پارٹی کو ڈیفینڈ کیا. یہ بڑی خوبی ہوتی ہے میرا لئے. آپ پاکستان میں بڑی بات ہے, دیکھیں ہر پارٹی کو ڈیفینڈ کر دینا. یہ ایک فواد چودھری میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی, دوسری ان کو دی. جو مرضی پارٹی 5 منٹ میں پارٹی بدلیں, ان کی تعریف کر لیں. مگر یہ بڑی مزیدار خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے, خبر نہیں ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے کہہ لیں, یا ایک میں نے انالیسس کیا. وہ کمال کی بات ہے کہ ہم نے کسی نے غور ہی نہیں کیا. 2 دن پہلے الیکشن کمیشن پاکستان نے استحکام پاکستان پارٹی کو نا گرین کارڈ دے دیا ماشاءاللہ. اور اس میں رانا ذرا سمجھ بریکی سمجھ کی ہے, اس میں آپ کی جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے الیکشن کمیشن, یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے, یہ محکمہ نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں کہ ان کے برابر وہ الگ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب آپ چیئرمین ہیں. اب جب کمیشن کسی کو کہہ دے کہ آپ کی پارٹی میں آپ کا یہ عہدہ ہمیں منظور ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن لڑنے کے انٹائٹل ہیں. ان کی نااہلی ختم ہو گئی. اب ٹیکنیکلی میں آنا نواز شریف تھے, آپ کو پوائنٹ سنیں. 62 آپ پاکستان کا جو پاکستان میں کوئی چیز قانون ہے نا ان کے خلاف تو ہوتی نہیں, یہ تو آپ دونوں کو پتا ہے, یہاں ہو ہی نہیں سکتی. اتنا زیادہ قانون تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. تو 62(1) جو آرٹیکل ایف تھا نا, ہمارے عظیم جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب, انہوں نے ایک بندہ تھا جہانگیر ترین, اس پہ یہ آرٹیکل لگایا اور یہی نواز شریف پہ لگایا. اب آپ دیکھیں, آپ نے سے کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ کتنے آرام سے نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی, کیونکہ جب الیکشن پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. بھئی آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں تو بتائیں کہ میں اپنے پلے سے بتا رہا ہوں. نہیں تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا, اس پہ کوئی اچھا آگے تھوڑا اس کے ساتھ اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو الیکشن کمیشن سے دوسرا میچ ڈالا, وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا یہ ساری پارٹی تو پی ٹی ایم ہمارے ساتھ ہے, اے ویکھو یہ بلہ ہمیں دو, یہ بلے کا نشان ہمیں دو. وہ جب اوریجنل پارٹی بنی تھی تو الیکشن کمیشن نے ان کو جو نشان دیا تھا وہ مکہ تھا, تو مکہ ان کو دو, بلہ ہمیں دو. تو یہاں پہ ایک وہ ہو گیا, ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ بلہ کس کا ہے, asking for بلہ, بیکاز they are claiming کہ they are the real PTI, کیونکہ سارے لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں. یہ اب آپ اس پہ بول رہے ہیں کہ میں آپ کو خبر یہ دینے لگا ہوں کہ ہمارا یہ اس نے کہنا تمہاری ڈارلنگ نواز شریف صاحب نااہل اب نہیں رہے الیکشن کمیشن. اس کا مطلب ہے فردوس آپا کا کانفیڈنس ہوا میں نہیں ہے. وہ اگر بلے کا نشان لے جاتے ہیں تو یہ بہت ایک سمبولک بلو ہوگا ٹو پی ٹی آئی. اور دوسرا یہ جو 62(1)(f) کی بات کر رہے ہیں, یہ اتنی خاموشی سے ہو گیا. دس از وائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قانونی مشورے کر لیے ہیں, سب کچھ ان پلیس ہے, نواز شریف لازمی واپس آئیں گے. دیکھیں فردوس آپا کی سب سے پہلے میں بات کر لوں, وہ میری تو بہت پرانی ان کے ساتھ وہ ہے, اور وہ مجھے بھائی کہتے ہیں, اسار بھائی, تو مجھے فخر ہے. لیکن رانا کا بھی ہر جگہ پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے, ہر پاس سے یار ویسے رانا صحیح پاکستانی صافی سب نہ بنا کے رکھی. میں آتا ہوں اس طرف آتا ہوں, پہلے میں ذرا اپنی بات پوری کرنا. نہیں میرے ڈائلاگ دی ڈیلیوری تو متاثر کی تھی, اور کوئی نہیں کیتا, تو میرے جملے دی ڈیلیوری. عمران خان سے چائے پی ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں دیکھیں میں ہوں سوداگر صرف چائے کا, میں ملک کی طرح قیمے والے نان نہیں کھا سکتا. چائے ملنا بہت بڑی بات ہے. میں نے ان کو ایک دفعہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ تکلیف پہنچائی, ان کو تکلیف پہنچائی.
اور باہر آ کے میں نے کسی کو میں نے بڑی تکلیف مجھے کہتا کی تھا, میں نے کہا میں نے ان کے سامنے سے بسکٹ اٹھا کے کھا لیا تھا. تو وہ کتنی سوچے ان کے لیے کتنی پرابلم والی بات. اچھا فردوس آپا کی جو میں بات کر رہا تھا نا, دیکھیں بہت سارے ایسی ہوتی ہیں کہ ماشاءاللہ پورا گھر بھرا پڑا ہوتا ہے بچوں سے, اور پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سچی محبت نہیں ملی. تو بندہ کتنی پارٹیوں میں رہ کے بھی وہ ہوتا ہے. اگر وہ بلے کا نشان میں اس طرف آ رہا ہوں. مجھے کسی دوست نے کہا کہ جناب سوشل میڈیا پہ ایک سروے ہوا, اس میں استحکام پارٹی تو پی ٹی آئی سے بہت اوپر ہے. میں نے کہا میرے تو سروے جو میں نے کرایا اس میں فردوس آپا عمران خان سے پاپولرٹی میں بہت اوپر ہے. اس نے کہا یار مذاق نہ کر. میں کہا شروع کنے کیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ آپ بلہ دے دیں, 7-2 گیند دے دیں, 3 وکٹیں دے دیں, وکٹ بھی بچھا دیں. نہیں, ان کے کلیم کے پیچھے جو ریزننگ یہ دے رہے ہیں کہ اصل پی ٹی آئی تو یہ ہے. میں یہی عرض اب یہ اصل نقل کی میں کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کچھ بھی کر لیں, ان کو 2 بلوں کا نشان دے دیں اور ان کو وکٹ کا بھی ساتھ لگا دیں, سب کچھ کر دیں, ریفری بھی دے دیں, ووٹ نہیں ملے گا. ووٹ پی ٹی آئی کا ہے, ووٹ قاسم کے ابو کا ہے, ووٹ قاسم کے ابو کو ملے گا. بلہ ٹوٹ جائے گا, وکٹیں ٹوٹ جائیں گی, لیکن قاسم کے ابو کا ووٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. یہ خام خیالی ہے. ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے تلوار کا نشان ختم کر دیا تھا, تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی تھی؟ بولتا کیوں نہیں؟ پیپلز پارٹی کا نشان تلوار کا ختم ہوا ہے, تو کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ لڑے گا 200 مقدمے ہیں, 200. اب سن لیں تاریخ ہے میرا, سن میری بات سنیں, کون لڑے گا؟ میں بتا رہا ہوں کہ اور وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف یہ ہے کہ وہ کھمبے کو بھی اگر ٹکٹ دے دیں تو وہ جیت جائے. پہلے بھی کھمبے ہی تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب کیا تھا. نہیں, بات یہ ہے کہ وہ تو کھمبے تھے, ہمیں وہ کھمبے تو چلو کم از کم کھسیانی بلیاں اس پہ نوچ تو لیتے تھی نا, ٹھیک ہے. آپ بڑا مزیدار جملہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا سندھ کے, میں بھی بتاتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی ہر دفعہ سندھ کا وزیر اعظم یہ مار کے بھیج دیتے ہیں واپس ہمیں, کبھی بھٹو, کبھی بے نظیر, کبھی کوئی لیاقت علی خان. جب وہ جنید جو صاحب آئے تو انہوں نے کہا پہلی دفعہ ہم نے مرا ہوا وزیر اعظم دے دیا, تو یہ مارے ہی نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ کھمبے کھڑے کر دو, لیکن جڑے تھلے لیٹے نے بالکل ہی زمین پہ لیٹ گئے اور وہ کہتے ہیں خدا میرے ابو سلامت رہے اور ہم تو تارے ہیں آنکھوں کے, اور یہ وہ بھائی ان سے کھمبے تو گئے, مکر گئے ہیں, اس سے مکر گئے ہیں. آپ نے شاید سنا نہیں, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے اس پہ فخر ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کو اس بات پہ فخر تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہیں, لیکن ابھی ریسنٹلی وہ کچھ نظریاتی ہوئے ہیں, انہوں نے کہا یہ مجھ پہ الزام ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تب سے ہوئے جب سے وہ حشریاتی ہوئے نا, ان کا حشر کیا گیا ہے, تب سے ہوئے. بات یہ ہے اب on a very serious note کہ اس سے پہلے ہم نان سیریس, نہیں میں تو چونکہ ذرا تھوڑا سی ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ناؤ آن اے سیریس. میں کیونکہ ملک کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیتا نا, اس سینس میں بات کر رہا تھا. تو میں صرف ایک بات کہوں گا, آپ بلے کا نشان کسی کو دے دیں, پی ٹی آئی کو ختم کر دیں اور نام و نشان مٹا دیں, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے 9 مئی کے لیے میں ریاست سے ٹکرائیں, نام و نشان مٹا دیں, میں بالکل ساتھ ہوں. لیکن یہ بتائیں کہ 75 سال سے ہم بھٹو کو مٹا دیتے ہیں, ہم عمران خان کو مٹا دیتے ہیں, نواز شریف کو مٹا دیتے ہیں, زرداری کو مٹا دیتے ہیں, آج تک ہم نے آٹا مافیا کو مٹایا, چینی مافیا کو مٹایا, گھی مافیا کو مٹایا, پٹرول مافیا کو مٹایا, ہم نے کرپشن مافیا کو مٹایا, اور سب سے بڑھ کے یہ بوٹ پالش مافیا کو مٹایا. وہ نہیں مٹائیں گے جو اس قوم کے لیے ناسور ہیں, ان کو کبھی نہیں آپ ختم کریں گے, ان کو پالیں گے گود میں لے کے نا, ٹھیک ہے نا. کہاں گئی وہ رپورٹ جو چینی والوں کے خلاف بنی تھی؟ کہاں گئے وہ 3 ارب کا حساب؟ ختم ہو گیا. کہاں گئے وہ آٹا مافیا؟ 20 ارب روپے کا آپ نے کرپشن کیا موسٹ ریسنٹ آٹے کے اندر, کیوں نہیں سامنے آ رہی وہ رپورٹ؟ سب کے وقت پہ آئے, ٹھیک ہے نا, وقت پہ. اب وہ نہیں, وہ وقت ابھی فی الحال آنا ہی نہیں ہے, ابھی نہیں آنا. لیکن میرا سوال یہ ہے زنیرہ صاحبہ کہ کیا ہم کب تک 75 سال سے ایک یہی کھیل کھیلتے رہیں گے؟ کب تک ہم اپنی غلطیوں کو انڈیا چاند پہ چلا گیا, ٹھیک ہے, ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ ہمارے ہاں نظام کون سا چلنا ہے. نہیں یہ فیک نیوز ہے, انڈیا وہاں پہنچا تھا تو ہم پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بالکل. نہیں وہ چاند گاڑی بھی ان کی گم ہو گئی, گم بھی ہو گئی. نہیں ہم نے اتنی بددعائیں دی ہیں کہ وہ رستے سے گواچ گئی. نہیں آپ کو پتہ ہے اس پہ ویری سیریس یہ بات ہوئی کہ جب وہ چاند پہ پہنچے تو ہماری رویت لال کمیٹی نے کہا کہ ہمیں تو چاند نظر نہیں آ رہا, وہ کیسے پہنچ گیا. تو بات یہ کہ ہم یہاں اڑے ہوئے کہ ہماری رویت لال کمیٹیوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے.
چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں, وہ چاند کے اس حصے میں پہنچ گیا, جنوبی حصے میں جہاں آج تک کسی نے لینڈنگ نہیں کی. دشمن ہمارا ہوگا, یہ ہے جو بھی ہے, لیکن اس کی آپ اس کو مانیں کہ ہم اس سے ترقی پہ مقابلہ کریں, یہ دشمن کرنا بند. دنیا کا مطلب ہم ابھی تک ہمارے ونڈو اپڈیٹ نہیں ہوتی, وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ بن گئے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے بھائی دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے یا نہیں چلنا. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب صاف کہہ رہے ہیں, آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں, کہ جب نواز شریف پاکستان میں لینڈ کریں گے تو ان کے پاس ضمانت ہوگی. میں جو پاکستانی کلچر کی بات کر سکتا ہوں, میرے خیال میں یہ ایز اے سٹیزن بات کر رہا ہوں, میرے خیال میں گرفتاری کا فائدہ ہوگا نواز کو. وہ ہمدردی کا ووٹ جو پی ٹی آئی کا, یہ میں ایز اے اینالسٹ بات کر رہا ہوں, وہ برابر ہو جائے گا, کیونکہ ہمارا جو ووٹر ہے نا اس کا وہ ایک ہی رومانس ہے, اور جی بڑا دلیر آدمی آگے کھڑا ہو گیا. اور آپ ساری 75 سال میں دیکھ لیں, کو بھی آپ نے کوئی ریشنل کوئی لڑائی دیکھی ہے کہ اس کے پاس یہ اکنامک پلان ہے, یہ پاکستان کی پر کیپٹا بڑھا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیلتھ پہ کام کریں گے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی وین کبھی سنا ہے وین کیا ہے کہ کیڑا اوکھا کیڑا زیادہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ جیل میں جائے گا نا تو پھر پیار کا وعدہ پھر ہیرو بنے گا. نہیں دیکھو نا, ہیرو بننے کے لیے یہ فائدہ, یہ تو ہم ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں, اگر حفاظتی ضمانت کے بعد بھی اگلے دن جانا جیل ہی پاکستان کے قانون کے مطابق. باقی اگر پاکستان کے قانون کے مطابق جب آپ کہتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں تو استغفر پاکستان میں قانون اور آئین کے خلاف کوئی چیز ہو سکتی ہے, نہیں آپ مجھے بتائیں, تو پھر اس طرح تو وہ جیل جائے گا, تو اس کا بھی فائدہ اسی کو ہوگا. فضل الرحمان صاحب کو تو سپورٹ کرنا چاہیے, انہیں کہنا چاہیے تھا جس طرح ہم نے اکٹھے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا اسی طرح ہم استقبال بھی کریں گے نواز شریف کا. مطلب اتنے گڈ آپس میں جیلڈ ان 16 months. فضل الرحمان, پیپلز پارٹی, نون لیگ, انہوں نے ایک دم سے کہہ دیا کہ آپ معیشت کی طرف دیکھیں, مطلب پہلے معیشت پھر انتخابات. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا جمہوریت کا جنازہ ہے. نہیں جنازہ ہے. اچھا جنازہ. دیکھیں نا آپ, اتنی عجیب و غریب دکانیں اب یہاں پہ پاکستان میں آپ نے لگائی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے معیشت, سب سے پہلے ریاست, سب سے پہلے پاکستان, اور سب ٹھیک ہے, مگر کس کے لیے؟ سب سے پہلے عوام کے لیے ریاست ہے, عوام کے لیے معیشت ہے, عوام کے لیے پاکستان ہے, عوام کے لیے تو بیپ ہے صرف. جب عوام کا نام آتا ہے تو بیپ چل جاتی ہے. میں ذرا مشکل بات کرنے لگوں نا, عوام کے لیے, اور عوام کا سب سے بڑا رائٹ کیا ہے؟ عوام کا سب سے بڑا رائٹ ہے اس کی مرضی کی حکومت. یار آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہو, مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کون سی معیشت لے آئے ہو. خدا کے لیے یار, 75 سال سے آپ سیاست میں ہو, آپ کے والد سیاست میں, بھٹو کے خلاف آپ نے اتنی بڑی پولیٹیکل لیڈ لی, اور آج آپ جمہوریت کو گالی نکال لیں. آپ یہ کہیں گے پاکستان میں عوام سب سے پہلے, عوام کے لیے ملک بنا ہے, عوام کے لیے معیشت بنی ہے, عوام کے لیے سیاست بنی ہے. فضل الرحمان کی اگر صرف بات کریں تو آپ کو لگتا ہے وہ کوئی عوامی سیاستدان؟ مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ ان کی جتنی عقل ہے, جتنی سوچ ہے, ان کو 300% پتہ ہے کہ سامنے پی ٹی آئی کھڑی ہے, ہم الیکشن نہیں جیت سکتے, لہذا معیشت میں پناہ لے رہے ہیں. سمپل ایز دیٹ. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, آج کے ان کے جو پریس کانفرنس تھی نا, اس کی ایک چیز کی میں ضرور تعریف کروں گا, اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی میرا مخالف جیل میں ہے تو اس کے خلاف مجھے تقریریں اور بیان بازی مجھے اچھی نہیں لگتی. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور اخلاقی طور پہ ایک بہت اچھا جیسچر دیا, اور انہوں نے کہا کہ بھی میرا مخالف اب جیل میں اس کے خلاف کیا بات کروں. تو یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گانا تھا نا, وہ میں ایگزیکٹ آپ کو 4 جملے اس کے ساتھ کہتا, برا نہ منانا میرے لوگوں میری گل دا, میرے تے ہون نہیں میرا زور چلدا, چت گل کرے کوئی کان بھی نہ ترے, مینوں ہر ویلے چیتا رہندا ٹول دا, میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولدا. ٹھیک ہے نا. اب ٹول کی بات تو کرنی ہے نا, اور ٹول کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں یا ریاست ڈوب رہی ہے, یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگلا جملہ ان کا سنیں. نہیں ایک سیکنڈ, یہ تو ریاست بچا کے نہیں گئے تھے, ڈیفالٹ سے بچا کے گئے تھے, بہترین سکور کارڈ دے کے گئے تھے, بہترین ریکارڈ پرفارمنس. پی ٹی آئی کی حکومت نے جو لینڈ مائنز بچھائی تھیں ان سب کو نیوٹرلائز کر کے گئے تھے, تو اب کون سی ریاست؟ یہ دیکھیں نا, انہوں نے تو بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابی عمل الیکشن ہوا تو انتخابی عمل مخدوش ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ ملیا میٹ ہو جائے گا, مٹی ہو جائے گا. یعنی الیکشنز ہوئے تو انتخابی جو عمل ہے نا اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ڈرا رہے ہیں. میں نے تو جو موت کے بعد کیا ہوگا وہ موت کا منظر وہ میں نے پڑھا تھا, میرے اتنے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے تھے. یہ بیان پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ تو ہم کس طرف چلے گئے. یعنی ریاست ہی ڈوب جائے گی الیکشن سے. ریاست ہی ڈوب جائے گی. اور کتنے بے وقوف ہیں یار,
یہ جو ممالک دیکھو نا کتنے بیوقوف ہیں ترکی والے, وہ زلزلہ آیا 45,000 لوگ مر گئے, بیوقوفی کی رن آف بھی کرا رہے ہیں وہ. پھر اس کے بعد وہ رن آف ہوا کہ ایک دفعہ نہیں ہوا, انہوں نے کہا جی دوبارہ کراتے ہیں 10 دن بعد 15 دن بعد دوبارہ. بڑے اسٹوپڈ سے لوگ ہیں. دیکھیں نا اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. مرنے کے بعد کیا ہوگا, قیامت کا منظر مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سنا دیا ہے کہ جناب سیاست ہی ڈوب جائے گی اگر انتخابات کرائے. اچھا, کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کے پی میں اور ٹرائبل بیلٹ میں ہم تو انتخابی مہم ہی نہیں چلا سکتے, پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن ایسی. تھوڑے دن پہلے آپ نے بتایا, وہ کہہ رہے تھے کہ برف باری بھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی, تو یہ بھی میں نے فرسٹ ٹائم ہی ایکسکیوز سنا. نہیں, ایک جملہ آپ تو پھر ملک سے, پچھلی دفعہ 2018 میں فروری میں انتخابات ہوئے, تو فروری سے زیادہ سرد موسم کون سا ہوتا ہے؟ تو تب برف باری نہیں تھی کہ گولے بنا لے, انہوں نے برف دے گولے بنا لے. یو ایس میں تو الیکشن ہوتے ہی سردیوں میں ہے جہاں پہ برف مشہور. یہ کیا رہے ہیں, یہ بات سردی گرمی کی نہیں, جس طرح کا یہ پولیٹیکل کلچر ہے اس طرح کی چیزیں اس میں بقا کریں گی, اس طرح کے لوگ رہیں گے. نہ آپ کا کوئی تسلسل ہے, نہ کوئی پولیٹیکل کلچر ہے. سیدھی بات ہے کہ ہم بالکل 6 سال کے بچے والی تھنکنگ ہے. اگر ایک کام میں مجھے فائدہ تو وہ ٹھیک ہے, اگر وہ میرا فائدہ نہیں ہے تو نہیں, تو پھر سب کا نقصان. آج آپ کر لیں, میں ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں, آج ہائپوتھیٹیکلی سمجھ لیں کہ میں بڑا پاپولر ہوں, میرا نام جمعیت علماء اسلام میری پاس جماعت ہے, مجھے پتا ہے میں پاپولر ہوں, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے میرے ملک کو کوئی تکلیف ہو, میں پھر نہ جنگ دیکھوں گا, نہ میں برف دیکھوں گا, نہ میں پانی دیکھوں گا, نہ میں آگ دیکھوں گا. میں کہوں گا جی آئین, میں کہوں گا 90 دن, میں کہوں گا یہ قانون. میں خدا کی قسم یہ 30 سالہ اپنی صحافت میں اتنی کامیڈی دے کہ تانگ آ گئے, صرف کرسیاں بدلنی ہیں, بیان بدلنے ہیں. جب آپ یہاں پہ بیٹھتے ہو وزیر اعظم ہوتے تو آپ کہتے ہو اکانومی سب بہترین ہو گیا, جب آپ وہاں آتے ہو کہتے جی عوام رل گیا, مہنگائی ہو گئی, کھاتے گئے, جو ہی سیٹ بدل دی ہے یہ بہار ہو جاتی ہے, وہ خزاں ہو جاتی ہے. آج آپ ان کو کنفرم کر دیں, میں آپ کو ساری پارٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس فیٹ ہے, اس الیکشن میں ملے گا, نہ کوئی برف ہوگی, نہ کوئی فاٹا ہوگا, نہ کوئی ٹیررزم ہوگا. سیدھی بات. لیکن سارے کنونسڈ ہیں کہ نون لیگ کو بہت اس وقت حمایت حاصل ہے, جو انتظامیہ جس کو کہہ رہے ہیں اعجاز الحق, لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون میں وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا. ان کو روز پریس کانفرنسز کر کے یقین دلانا پڑتا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں. اور حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے ان کی ہیلتھ رپورٹ بھی پہلے ہی لیک کر دی ہے کہ اگر نہ جائیں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کہنے کو ہو. تو کیا چیزیں اتنی انسرٹن ہیں؟ دیکھیں, جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں نکل کے, میں نے کہا ایک شعر اچھا سا آپ کو شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے, منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے, تم لوگ منافق ہو, منافق بھی بلا کے. اتنی منافقت پاکستان میں اس لیڈرشپ میں ہے کہ میں آج بلاول میرے بھانجے کو وہ ہیں, انہوں نے بڑے معصومیت سے کہا کہ وہ جو وزراء ہیں وہ نظر نہیں آ رہے, اور کیا نام ہے نون لیگ کو چاہیے تھا کہ وہ تو ہر جگہ. جنید سے بھی کوئی رشتہ ہے, مریم صاحبہ کا جو صاحبزادہ ہے وہ اس سے بھی کوئی پیار وہ رشتہ بنا ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے میرے لو گا اور نہ لو نہیں گا. تو اس لیے تو یہ آپ کو تب یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی جب مل کے حلوہ کھا رہے تھے, موجے اڑا رہے تھے, تتر بٹیر کھا رہے تھے. ایک پارٹی بتا دیں جو الیکشن مانگ رہی ہو اور الیکشن کے لیے صرف بات کرنے سے زیادہ سڑکوں پہ نکلی ہو, کوئی سپریم کورٹ میں گیا ہو, کسی نے کوئی سیریس الیکشن کمیشن میں جا کے درخواست دی ہو, کوئی ایک موومنٹ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بتا دیں جو کہ سیریس ہو ٹورڈز الیکشن. پی ٹی آئی جو ہے پنجاب اور کے پی کے لیے سپریم کورٹ گئی, وہ تو گئے تھے, ٹھیک ہے, اور اب بھی ان کا کیس سپریم کورٹ میں ہے. بلکہ میں اپنے چیف جسٹس صاحب سے میں ان کا بڑا فین ہوں. میں ان کا اس لیے فین ہوں کہ وہ روایت شکن چیف جسٹس ہیں, اور مجھے ان پہ فخر ہے کہ میرے دور میں میرے چیف جسٹس روایت شکن ہیں. لیکن میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سر وقت نکال کے نا وہ والی پٹیشن بھی سن لیں. ہمیں وہ لائیو پٹیشن وہ ججز پروسیجر بل کی, اور اس کے بعد وہ مجھے اچھی لگی ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ سر کسی ٹائم وقت نکال کے جو 24 کروڑ لوگوں کا آئینی حق ہے اس کی پٹیشن بھی سن لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. فنڈامنٹل رائٹس کا مسئلہ میرے خیال ہے چیف جسٹس صاحب زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جانا چاہیے کہ آپ کے آنے سے یہ چینج تو ہوگا,
کہ اگر سو موٹو کا رخ کسی طرف ہونا چاہیے تو وہ صرف عوامی مسائل ہوں, آپ پولیٹیکل کیسز کو ایوائڈ کریں. آئی تھنک یہ پریسیڈنٹس اگر سیٹ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اس کے علاوہ کچھ یہ جو سارا ماحول ہے جس میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی انتخابات کا نام بھی نہیں لے رہی, یہ بھی مجھے لگتا ہے اٹ از این اپرچونٹی فار دا پیپل آف پاکستان. ہاؤ؟ بیکاز جو آپ کی بیسٹ سچویشن ہوتی ہے نا, کئی دفعہ اس کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا, کئی دفعہ ٹریجڈی میں سے بھی اپرچونٹی نکل آتی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہ کوئی ریٹرک ہمیں چاہیے, نہ کوئی بیانیہ چاہیے, نہ کوئی نیریٹو چاہیے, نہ کوئی سینسیشنلزم چاہیے, نہ کوئی پاپولزم چاہیے. اب ہمیں صرف اور صرف معیشت صحیح چاہیے, اور وہ کون سی پارٹی کر کے دے گی وہ پارٹی سامنے آئے ہم اس کو ووٹ دے دیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو ٹرن آؤٹ ہوگا وہ اٹ سیلف بتائے گا کہ الیکشن کتنے ٹرانسپیرنٹ تھے, کتنے نہیں تھے. اس وقت لوگ الیکشن مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ جمہوری اس وقت پاکستانی عوام ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. سی یو آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بڑا اچھا ڈیسیجن جو کہ ایپیکس کمیٹی نے لیا تھا, اور ہمارے جو اس وقت کے نگران وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن پاکستان میں موجود ہیں ان کو واپس ان کے ملک میں بھیجا جائے گا. اس میں کچھ ایمبیگوٹی یہ رہ گئی شاید کہ سمجھا یہ گیا یہ صرف افغانیوں کی بات ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ شدید بیکلیش آیا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی, اور انٹرنیشنل ریفیوجیز آرگنائزیشنز جو ہیں ان سب نے بھی کہا کہ جی آپ ان کو عزت اور وقار کے ساتھ کس ٹائم پہ وہاں بھیجیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے ساتھ بات چیت کریں, بیکاز طالبان کے انڈر وہاں پہ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ مزید فیملیز اس پہ ایکسپوز ہوں. ناؤ پاکستان ہیز اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ 30-40 ملین افغان کو ہوسٹ کرنے کے بعد جو ہمارا اپنا پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینڈ سوشل ڈائسپورا ڈسٹرب ہوا ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی پالیسی اپنائی جائے. بہرحال یہ ایک بہت بولڈ ڈیسیجن ہے, اس کے اوپر کس حد تک عمل ہو سکے گا وی ڈونٹ نو. ملک صاحب سمز ویریفیکیشن تو سٹارٹ ہو گئی ہے, کیونکہ جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ جو افغان سمز یوز ہوتی ہیں وہیں سے زیادہ تر ٹریگر ہوتی ہے ٹی ٹی پی کے اٹیکس, ابھی تک جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بتا پائی ہیں. لیکن یہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں جو انٹرنیشنل لا ہے میں تھوڑی اس کی اسٹڈی کر لیتا. یونائٹڈ نیشن بھی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ کسی مہاجر کو زبردستی نہیں نکال سکتے. اب اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو انٹرنیشنل لا ہے. اب جو پاکستان کی سچویشن ہے میرے خیال میں ہمارے تو اندر پاکستان ہے, مگر کوئی اس سے اچھا ڈیسیژن بنتا نہیں تھا. آپ کی اکانومی میں دونوں طرف اسی طرح آنے لگا ہوں. تو جہاں تک یہ ڈیسیژن ہے اس پہ تو میرا خیال ہے مجھے تو میری کی بہرحال حکات ہے. بہرحال یہ ایک اچھا ڈیسیژن تھا پاکستان کے حوالے سے. انٹرنیشنل جو چیز ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. اب پاکستان نے جو 2-3 کام کر دی ہیں وہ دیٹ از بینگ ڈن, کہ وہ جو سالہ پرانا جو ایک سلسلہ تھا نا کہ آپ لوکل ہیں اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے, اب 100% پاسپورٹ ہے, 100% ویزا ہے. پہلے یہ بہت بڑی چینج ہے, یہ 75 سال کی پاکستان کی سب سے بڑی چینج ہے. اچھا دوسری چینج ہے کہ آپ نے جو اگر تجارت کرنی ہے وہ بھی ہانی مون از اوور. یہ تو میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. 2 چیزیں جو تھی نا, تجارت اور سیاحت, آنا جانا, وہ جو پہلے ایک قسم کی یہ باؤنڈری نہیں تھی. آپ اگر اس علاقے سے ہیں ادھر سے ادھر چلے جائیں, ادھر سے ادھر چلے جائیں, یہ تو کام ہو گیا ختم. اب آتے ہیں مہاجرین پہ. اس پہ 2-3 چیزیں کنسرن ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے ایز اے کنٹری. وہ کنسرن یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جب سے طالبان آئے ہیں ٹی ٹی پی کو اسٹرینتھ ملی ہے ود ان افغانستان. یہ کچھ جو سمجھدار لوگ ہیں, ہم تو ان میں نہیں آتے, ان کا خیال ہے کہ اگر اتنے بڑے تعداد کے لوگوں میں ایک آپ 40-45 سال سے کہیں رہ رہے ہوں, 4 آپ کی جنریشنز ہو جائیں, تو جب آپ نقل مکانی جبرن کریں گے نا تو ٹی ٹی پی کا ایک ڈر ہے کہ کہیں وہ اس اینگر کو پاکستان کے خلاف یوز نہ کرے. اور یہ بھی میں آپ کو دبے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ پاک افغان ریلیشن شپ پہ بھی ہیٹ آئی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سامنے ہمسایہ جو ہندوستان بیٹھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے پھونک پہ بڑی احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنے والی بات ہے. اور میں رانے کو ایک حوالے سے یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. جب آپ نے پچھلے ویک سوال کیا تو رانے نے, یہ بہت دانشور ہے, میں تو حیران ہے کہ اتنی بڑی بات اس نے کہا دی, ہم نے اپریشیٹ کیا. رانا سیڈ دیٹ کہ آپ ٹھیک ہے آپ نکال لیں گے, نکالنا آسان نہیں ہوگا. اور آج آپ نے بتا دیا رانا زبردست. اچھا دیکھیں, نکالنا آسان نہیں ہوگا یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ سچویشن ہمارے سامنے ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ امیگریشن لاز کی بیس پہ گورنمنٹس گر جاتی ہیں
ویسٹ میں اسپیشلی امیگریشن از اے بگ ایشو. وہاں پہ اپنے سوشل فولڈ کے اندر باہر سے آئے ہوئے ریفیوجیز کی ایکسیپٹنس بہت کم ہے. اسپیشلی کئی کنٹریز تو مشہور ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, کہ وہ صاف کہتے ہیں ہم سیرین ریفیوجیز کو نہیں لیں گے, یوکرینین کو لے لیں گے, یعنی مسلمانوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو ہم نے جب اتنی اوپن پالیسی رکھی ہے ٹورڈز افغان, اور ہمیشہ اس کے جواب میں ہمیں ٹی ٹی پی جیسی سوغاتیں ملی ہیں, تو پھر ہمیں اس سے تھوڑا فورس کے ساتھ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن سب سے پہلے تو ملک صاحب کا شکریہ, انہوں نے آج میری تعریف کی, بڑی مشکل سے کی ہے, بڑی مشکل سے دل پہ پتھر رکھ کے کی. اور میں بھی, تو میرا حاجی بگویم میں تیرا حاجی بگو, تو میں نے یہ جو جملہ کہا تھا کہ مشکل ہے, میں نے یہ اخذ آپ دونوں کی باتوں سے ہی کیا تھا کہ کم اوکھا جا لگتا ہے, تعریف واپس لیں, ٹھیک ہے نا. میں نے دونوں سے نہیں, اس کی ریزن ہے کہ میں ساری زندگی گیٹ تھرو گائیڈز اور وہ انوینسیبل پیپرز پڑھ کے پاس ہوں نا, تو وہ اس کی وجہ سے میرا حق ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں سے وہ کر لوں. ویسے تو میں پروگرام کی تیاری بھی نہیں کرتا, ملک کی تیاری میری تیاری ہوتی ہے. اچھا اب آ جائیں اس طرف. دیکھیں مجھے ایک بات کا جواب دیں, بنگلہ دیش میں لاکھوں بہاری اس بات کی سزا کاٹ رہے ہیں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی, اینڈ یو نو کہ وہاں پہ ان بہاریوں کو ان کیمپوں سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا, وہیں انہی کیمپوں میں ان کی نسلیں جوان ہوئی, اور آج تک انہیں نیشنل پاسپورٹ شناختی کارڈ نہیں ہے ان کے پاس. ان کے ساتھ دوسرے درجے کی اس کا سلوک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. حال دو ہم مسلمان ہیں, بنگالی بھی مسلمان ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے وہ جو وہاں پہ وہ لوگ تھے ان کے ساتھ یہ کیا. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے ان لوگوں کو سینے سے لگایا, ہم نے ان کو کھلا میدان دیا, ہم نے کہا کاروبار کرو, عمارتیں خریدو, بلڈنگز خریدو, آپ شاپنگ پلازاز خریدو, ٹھیک ہے. ہم نے خریدوا دیے, اور اس کے بعد وہ یہاں پہ مضبوط ہو گئے. سب 2 منٹ میں میں آپ سے چاہوں گا, اس کے بدلے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں دہشت گردی ملی, کلاشن کوف ملی, ہیروئن ملی, یہاں پہ ان کے ہینڈلرز آ کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب ریسنٹ میں چلے جائیں, پاکستان میں ڈالر کا کرائسس تھا, وہ ٹرالوں کے اندر ڈالر رکھ کے اور وہاں لے جاتے تھے, اور وہاں لے جا کے اپنے اس پہ بھیج دیتے تھے, اور ہم یہاں پہ ہمارا ڈالر تباہ ہو رہا تھا, روپیہ گر رہا تھا, اور وہ یہاں سے ڈالر لے جا کے وہاں پہ بیچ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ کہ ایک ذرا سوچیں کہ یہ جو 30-40 لاکھ افغانی, ان میں سے 25-30 بڑے مطلب ویل اسٹیبلشڈ ہیں, اگر یہ مائنس ہوتے ہیں تو کتنے پاکستانیوں کو موقع ملتا ہے اپنے بزنس کا اور اس کا. آلریڈی بزنس کمیونٹی کو یہ شکایت بھی ہے, یہ ہے نا. اب ایک آخری بات, پھر اس کے بعد آپ آگے جائے گا. یہ اقوام متحدہ, یہ ریفیوجی انٹرنیشنل ادارے, یہ جب کہاں مر جاتے ہیں, جب یونان کے اندر پاکستانی جاتے ہیں اور وہ مر رہے ہوتے ہیں اور وہ انہیں ریسکیو نہیں کرتے, تب انہیں غیرت نہیں آ رہی ہوتی, تب انہیں شرم نہیں آتی. یہ سب کمزوروں کے لیے قانون ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مصریوں کو نہیں لیں گے, ہم یوکرینین کو لیں گے, تب یہ کیوں نہیں بولتے؟ جب مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہوتی ہے, تب تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. آج فلسطین کے حق میں یہ سارے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ اس لیے ہیں کہ مسلمان اس وقت اتنے کمزور ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, اخلاقی طور پہ, مالی طور پہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ چاہیں تو یہ جتنے مسلم ریفیوجیز ہیں ان کے لیے نئی ایک ریاست بنا دیں. لیکن ہم اس لیے اقوام متحدہ یہ وہ سارا, بس ایک جملہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہماری نگران حکومت ہے اتنا بڑا کام شروع کر دیا. ان کے وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی صاحب نے پرسوں ٹویٹ کیا ہے کہ جی جو لوگ یہاں پاکستان میں پل بڑھ گئے اب ان کو واپس بھیجنا ممکن نہیں. اور پہلے اپنی ول تو ٹھیک کر لو بھائی, تم خود تو کسی پہ ایک پیپر پیج پہ آ جاؤ, اس کے بعد کچھ کرنا. اور ویسے میرا خیال ہے کہ یہ کام ان حکومتوں کے ہیں جو عوامی مینڈیٹ لے کے آئے, اس طرح نہیں ہوتا. بٹ سوال یہی ہے نا کہ جس طرح اور کئی معاملات میں جو کام سیاسی جماعتوں کا تھا, جب وہ سیاسی جماعتیں وہ کام نہیں کریں گی تو ویکیوم میں کوئی اور فورس تو آئے گی اور اس کام کو ضرور کرے گی. اور پاکستان ہیز اے ہسٹری کہ سویلین فورسز جب بھی اپنا کام نہیں کرتی اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اگر کسی سیاسی جماعت نے یہ فیصلہ لیا ہوتا, جس طرح ایک طیارہ لے کے واشنگٹن کے پتہ نہیں کتنے چکر بلاول بھٹو نے لگائے ہیں 16 مہینے میں, اس ایک ایجنڈے کے ساتھ مستقل جاتے, بتاتے کہ ہم لوگ کتنی بڑی پرائز پے کر رہے ہیں ان مہاجرین کی, کیسے ٹی ٹی
پی نے باقاعدہ جشن منایا تھا کہ اب تو ہم پاکستان کو ایز اے اسٹریٹجک ڈیپتھ یوز کریں گے اگینسٹ افغانستان. یہ سارے فیکٹ سامنے رکھیں, نیگوشیٹ کریں, بی اے اسٹرانگ کنٹری, اور آپ اس کے بعد آ کے ووٹ مانگیں تو ملک کا بھی بھلا اور آپ کا بھی بھلا. بٹ یہاں ول کی کمی ہے, پولیٹیکل ول کی کمی ہے. کوئی بھی بڑی طاقتوں کے آگے نہیں کھڑا ہوتا, چاہے ملک کا انٹرسٹ ہو, اپنا انٹرسٹ ہو تو سارے جھک ضرور جاتے ہیں. I'll see you tomorrow.